اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس میں بندہ اپنے محبوب حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی نفس کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے جو کہ تقوی کا باعث بنتا ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ ارشاد باری تعالیٰ: ترجمہ: روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ اسی طرح ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اسی طرح روزہ بھی عبادت میں افضل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں داخل ہونے والے صرف اور صرف روزے دار ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جس نے بغیر شرعی اجازت اور بیماری کے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی توڑا اسے عمر بھر کے روزے کفالت نہیں کر سکتے اگرچہ وہ عمر بھر روزہ رکھے۔ رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف روزے رکھتے بلکہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے اور اپنی امت کو بھی روزوں کی پابندی کا درس دیا۔